بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ اگر خود چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہو، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا رہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے، بلے اور پرندوں کو پانی دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ بیٹیاں باپ کی گڑیا اور ماں کی دنیا ہوتی ہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی ہے جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ صحن کی دیوار نے تبدیل کر دیے رشتے، دیکھتے ہی دیکھتے بھائی پڑوسی ہو گئے۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بھری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ہماری اور ہمارے والدین کے بخشش اور مغفرت فرمانا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو لوگ لیموں سمجھ کر نچوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں میں اڑان ہوتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اللہ پاک دیر ان کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو، محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول سکتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز انسان سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی دمدار ہو آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا۔ لوگ کعبے گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ کوئی شخص روزی اپنے لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا۔ اللہ پاک سب کا رازق ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری اور غربت ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتیں، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیشہ بہترین وقت پر ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہارے مقصد میں تمہیں کامیابی ملنے والی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ بس بیکار باتوں سے الجھنا چھوڑ دو جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں۔ آٹے میں
نمک کے برابر بس زندگی میں دو لوگوں کو کبھی مت بھولنا۔ ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں پھر انہیں کہاں فکر رہتی ہے کسی کے روٹھ جانے کی۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے، رب نے رحمت بنا کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو پر وہ دن بہت اچھے تھے، کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مخلص رہنا نہیں جانتا تو وہ کچرا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کی جائے تو خدا چھین لیتا ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ کریم تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بر جاتا ہے تو وہ دو تین کام کرتا ہے۔ عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ لوگ تمہارے بارے کیا سوچتے ہیں یہ بھی اگر ہم ہی سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان کو دوبارہ وقت دے سکے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر خود کو مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خود جینا سیکھیں، کچھ نہیں رکھا یار دنیا کے ان سہاروں میں۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، قربان جاؤں اس کی محبت کا انداز کتنا سادہ ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کتاب اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے ہی اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جاپانی کہاوت جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑے۔ آج کے معاشرے میں کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ خاص ہے وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں۔ مگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ کمینے انسان کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ اس کا صلہ اتنی ہی تکلیف کی شکل میں دے گا۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان، آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ دشمن دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نہیں نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں، دوسروں کو صاف انکار کر دیا کریں۔
مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ دوسروں کو نصیحت کی پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ انسان نے اگر عرفات اور مقامات سبق حاصل کیا ہوتا تو وہاں جا کے نقشہ کچھ اور ہوتا، فکر غیر محرم مخلوق ہوتا تو اللہ کریم کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔